أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و ثمر سے ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين طالبان حق اور عشاقان مصطفیٰ کے مجمع میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی درخواست ہے، اگر مائک سے نکلنے والی آواز پیچھے تک جا رہی ہے وہ خاموشی کا مظاہرہ فرمائیں، اور انتظامی حضرات بھی کسی کو پکار کر بٹھانے کی بجائے اشارے سے کام لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور کیا ہی اچھا ہوگا یہ تمام احباب دیگر اطراف و جوانب کی جانب توجہ کرنے کی بجائے اپنی ساری توجہات کا مرکز و محور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کو بنا لیں اور مل کر درود و سلام پڑھ لیں تاکہ محفلوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس جائے۔ تو آخر تک تمام احباب مل کر درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سلام پڑھنے کی وجہ سے پہلا ہوتا ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو
میری بخشش کا عادت نات بہانا ہے، میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، حشر میں خود اور اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا کیا دور تو مر جاؤں گا، حشر میں خود کو اور میری ہر آس کی ڈوری میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے ارے بے خطر ہو کے لہد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لہد میں اتر جاؤں گا، حشر میں خود کو ارے مجھ کو بس اپنے غلاموں میں رکھنا آقا، مجھ کو بس اپنے غلاموں میں رکھنا آقا، یہ سند دے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا، یہ سند دے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا، حشر میں خود کو اور میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں، میرا سر
جاؤں گا خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا حشر میں خود السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالی جل شانہ میری حاضری کا ایک ایک لمحہ مستجاب اور قبول فرمائے۔ آپ لوگ اطراف و اکناف سے اور اس شہر کے مختلف گوشوں اور کونوں سے یہاں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ جل شانہ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا کرے۔ منتظمین نے جس حسن انتظام سے اس درس قرآن کی تقریب کو منعقد کیا اور دعوتی عمل جس مؤثر انداز سے آپ تک پہنچایا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ہال میں اور باہر لوگوں کا ہجوم ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی محبتیں اور منتظمین کی شبانہ روز محنتیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں مستجاب فرمائی جائیں۔ میں نے کتاب رحمت سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے۔ کتاب اللہ ہماری زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اس سے وابستگی
ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت ہے۔ اگر ہم اس سے تعلق باطن مضبوط کر لیتے ہیں تو ہم دنیا کے اوپر رسوا رہ کے زندگی نہیں گزاریں گے، باوقار زندگی کا تصور پیدا ہوگا۔ اور جب تک امت نے اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا تو یہ سرخرو رہے۔ ہماری پستی، زبوحالی، ذلت، ادبار اور نقبت کا سبب یہ ہے، ہمارے ادبار کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا تھا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو بڑا سخت لہجہ ہے، لیکن جب جواب آتا ہے تو سارا نشہ اتر جاتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ آواز آتی ہے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ تو ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہمارا ادبار، ہماری پستی، ہماری زبوحالی کا سبب کتاب اللہ سے دوری ہے۔ اگر اس کتاب سے جڑ جائیں تو ہم یوں بے توقیری کا شکار نہ ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج تو خیر سے ہم دنیا کا تیسرا حصہ ہیں۔ دنیا کی 6 ارب آبادی میں سے 2.25 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے۔ 56-57 باقاعدہ اسلامی ریاستیں ہیں۔ تیل جیسی دولتوں سے ہم مالا مال بھی ہیں، خیر سے ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، لیکن بے توقیری یہ ہے کہ ہمیں حق استرداد یعنی ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ اور ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم صرف 313 تھے، ہمارے پاس آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے۔ اب تو ایٹمی طاقت ہیں، اس وقت تلواریں بھی 8 تھی اور وہ بھی سلامت نہیں تھی، کسی کا دستہ ٹوٹا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی تھی۔ لیکن اس دن جب وہب بن عمیر، یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے وہب بن عمیر کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، تو وہ واپس پلٹ کے صنادید قریش کی موجودگی میں جو رپورٹ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، یعنی ان کی تعداد 300 سے کچھ اوپر ہے یا کچھ نیچے ہے۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون وقت ابو جہل بولا پھر تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور صنادید قریش سے کہنے لگا میں پہلے ہی کہتا تھا ایک خدا 360 خداؤں کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا ایسے کرو، رسیاں اکٹھی کرو، ان کو پکڑتے جائیں گے، جکڑتے جائیں گے، اونٹوں کے ساتھ باندھ لیں گے، اور پھر جا کے حرم کے اطراف میں ان کو باندھ دیں گے، دور دراز سے آنے والوں کو اس نئے دین کا تماشا دکھایا کریں گے۔ تکبر اور رعونت سے بھرے ہوئے جب اس نے یہ جملے بولے تو وہب بن عمیر جو مسلمانوں کے جذبوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا، اس کے تاریخی لفظ بھی سنیے۔ اس نے کہا تم کہتے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو اور ان لوگوں کو پکڑتے جائیں گے اور جکڑتے جائیں گے، لیکن اے قریش کے سرداروں، میں جو دیکھ کے آیا ہوں مجھ سے پوری رپورٹ بھی تو سن لو۔ وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْمَنَايَا تَحْمِلُ الْبَلَايَا، اے قریش کے سرداروں، اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا لائی ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو
تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. ایسی قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے. وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. اور اگر اتنے بندے تمہارے مارے جائیں تو افسوس ہے تمہاری زندگی پہ. تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ ہے بھاگ جاؤ. اللہ اکبر. پھر اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستان اہل ایمان رقم کی، اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا. تو صرف 313 تھے. اور آج 1 ارب 65-70 کروڑ دنیا کے اوپر مسلمان بستے ہیں. 56 اسلامی ریاستیں ہیں. ایٹمی توانائی اور طاقت بھی میسر ہے. لیکن اس کے باوجود بے توقیری. یہ تو بے توقیری پیدا کیسے ہوئی؟ مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جس طرح بھوکے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری مثال سیلاب کے اوپر اٹھنے والی جھاگ کی طرح ہوگی. تم بے وزن اور بے توقیر ہوگے. تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کسی کو ہوگی. کہا تمہیں ایک مرض لاحق ہو جائے گی. اس مرض کا نام بتایا الوہن. تم وہن کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو صحابہ نے عرض کی مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور وہن کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر جب تمہارے سینوں میں رچ جائے گا تو پھر تم کثرت کے باوجود بھی بے توقیر ہوگے. دنیا کا تیسرا حصہ ہونے کے باوجود بھی تمہاری کوئی عزت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی آبرو نہیں ہوگی. اور آج بتاؤ کیا ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ نہیں؟ آج ہمارے ساتھ جہاں جو چاہتا ہے وہ سلوک کرتا ہے. آج جہاں بھی کہیں خون بہ رہا ہے شجرہ نسب پوچھو تو مسلمان ملیں گے آپ کو. وہ سیریا ہو، وہ عراق ہو، وہ افغانستان ہو، وہ کشمیر ہو، وہ برما کی سرزمین ہو یا وہ فلسطین کی بستی ہو، جہاں بھی خون بہتا ہے تو وہ خون مسلمان کا ہوگا. یہ ہے ہماری بے توقیری. آج ہماری ہزاروں بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں. کوئی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ صرف ایک بیٹی ناہید کو راجہ داہر کے غنڈوں نے گھیرا تھا تو اس نے حجاج کو پکارتے ہوئے کہا تھا میری مدد کو پہنچو. پھر محمد بن قاسم اللہ کے قہر کی بجلی بن کے آیا تھا. اور آج کتنی بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں. اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکی. آج کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے، آج کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. ایک بیٹی کو راجہ داہر کے غنڈوں نے گھیرا تھا تو حجاج بن یوسف کو پکار کی گئی تو محمد بن قاسم اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لیے آیا. اور آج ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں. کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا بھول. ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس تیرے دی وارث شاہ تینوں کہن. اج دین نبی دا وانگ یتیماں کر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے. تو آج ہماری بے توقیری کا سبب اس کتاب رحمت کو چھوڑ دینا ہے. اس سے ہماری وابستگی، ہمارا تعلق خاطر قائم ہی نہیں رہا. بہت کمزور ہو گیا تعلق، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اوپر بے توقیر ہو گئے، وہن کے مرض میں مبتلا ہو گئے. حب دنیا کوٹ کوٹ کے بھر گئی. میرے حضور نے فرمایا تھا کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم بتوں کو پوجو گے، بلکہ فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے. اب ہر شخص 2 دنی 4 کے چکر میں پڑا ہے. جس حالت میں ہے وہ اس پہ مطمئن ہی نہیں ہے. دولت سمیٹ لو، راتوں رات امیر بن جاؤ. چونکہ یہ دور ایسا ہے کہ قدریں پامال ہو گئیں، شرافت کے زاویے بدل گئے. معزز شہر کون ہے؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو پھر ہر شخص اس دور میں شامل ہو گیا. تو قدریں پامال ہو گئی ہیں اور اقدار عالیہ فنا پذیر ہو گئیں. دولت کو اکٹھا کرنے کے چکر میں آج ہم قدریں کھو بیٹھے. تو حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ سارے گناہوں کی جڑ بھی فرمایا. حب الدنیا راس و کل خطیہ، یہ بھی ارشاد فرمایا گیا. دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے.
ہمارے جتنے بھی گناہ پیدا ہوتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے دنیا کی محبت. اور ہمارے بزرگوں نے تو فتوے دیے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد. جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے تقوی کا نور چھین لیتا ہے. اور آج ہم پورے دنیا دار بن گئے. باہو علیہ الرحمہ نے بھی کہا تھا نا کہ ادی لانت دنیا اتے پوری دنیا داراں ہو. اور آج ہم پورے دنیا دار بن گئے ہوئے ہیں. آج ہمارا اڑنا بچھونا یہ بن گیا ہے. آج عزتوں کا معیار یہ بن گیا ہے. آج شرافت کا معیار یہ بن گیا ہے. تو یہ چیز حب دنیا اور کراہیت موت لٹا دیتی. ہم کھو گئے, ہم بھول گئے کہ ہم نے پلٹ کے کہاں جانا. یہ مال ساتھ لے کر کے نہیں جانا. یہ دنیا کے جتنے بھی لباس ہیں, چاہے وہ جبہ ہو, چاہے وہ لباس شلوار قمیض ہو, چاہے وہ مغربی لبادہ ہو, کوئی بھی لباس ہو, 6 جیبیں ہوتی ہیں, لیکن ایک ہی لباس ایسا ہے جس کو کوئی جیب نہیں, اور وہ کفن ہے. وہاں ہم نے کچھ ساتھ لے کر کے نہیں جانا. ہم اپنی اس آخرت کے لیے تیاری کرو. لیکن دنیا میٹھی بہت ہے. وہ ایک فقیر تھا, وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا. تو کسی نے اس کو روک کے پوچھا بابا کیا ماجرا ہے, کسی نے مارا ہے, تنگ کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا بس یہاں سے گزر رہا تھا اور لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا اور گناہوں میں منہمک دیکھا, تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی ہے. وہ کہتا لے آ ان کو میری دہلیز پہ, ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو پھر کہا ان سے بات کی ہے تو یہ الٹا میرا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں جا بابا کام کر, تمہیں کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے. تو وہ تو مانتے, یہ نہیں مانتے. تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا. اگلے دن وہی بابا, وہی ملنگ, وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. تو وہی شخص گزرا کنارے سے, تو دیکھا کہ وہ یہاں کھڑا رو رہا ہے. اس نے پھر گاڑی روکی, اس نے پھر سائیکل روکی, پھر گھوڑا روکا اور کہا کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے, قبرستانوں میں بھی روتا ہے, آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ میرا کل والا ہی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کل بازار سے گزر رہا تھا, دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا, میرا خیال یہ ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو رب تو مانتا تھا, وہ ہی نہیں مانے. آج مایوس ہو کے ادھر آ گیا اور آج میرا خیال ہوا ان کی اور رب کی صلح کروا دوں. تو کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں, وہ نہیں مانتا. تو قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے, توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں, سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. آج وقت ہے, آج زندگی ہے, آج سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. اس وقت تو سارے جب آنکھ بند ہوگی پھر سب کی آنکھ کھلے گی, لیکن اس وقت پچھتانے سے کیا ہوگا. آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نے. یہ روز روز گھڑیاں نہیں ملتی, یہ روز روز لمحے نہیں آتے. تو دنیا کی محبت, دنیا کا پیار اور دنیا کو سمیٹنے کا جذبہ جو کمزور کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم طاقتور ہو رہے ہیں, ہم مؤثر ہو رہے ہیں, ہم معاشرے میں معزز ہو رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہم کمزور ہو رہے ہیں. دوسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمایا کراہیت الموت, موت کا ڈر. موت ایک اٹل حقیقت ہے, اس کے بغیر رستگاری نہیں, چھٹکارا نہیں ہے موت سے. لیکن موت سے بہت زیادہ خوف زدہ وہ ہوگا جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے, ورنہ تو تحفۃ المومن الموت فرمایا گیا. مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے. حضرت خلیل اللہ کے پاس جب حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے, پوچھا کہ کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے آیا ہوں. تو رب نے بھیجا ہے. تو کہا کہ میرا رب مجھے اپنا خلیل کہتا ہے, اور خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو, گہرے یار کو خلیل کہتے ہیں. تو وہ میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کسی یار نے یار کی موت چاہی ہو؟ تو وہ مجھے اپنا دوست بھی کہتا ہے اور تجھے بھیجا میری قبضے روح کے لیے. کبھی ایسا ہوا ہے کسی نے یار کی موت چاہی ہو؟ تو حضرت خلیل اللہ کا یہ پیغام سن کے فرشتہ واپس گیا اور بارگاہ عزت میں عرض کی, مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا, اور اس نے یہ پیغام دیا کہ بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ تو کہا جا اے اسرائیل, پھر جا اور میرے خلیل کو میرا جا کے سلام دے اور کہے کہ کوئی ایسا بھی یار ہوتا ہے یار بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے. تو جب یہ جا کے میسج دیا تو روح تڑپنے لگی کہ دیر نہ کر, مجھے یار سے ملا دے. تو تحفۃ المومن بن جاتی ہے موت, لیکن اگر زندگی اچھی ہو. حضرت بلال حبشی کا آخری وقت ہے,
آپ کی زوجہ آپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، اور جب سانسیں اکھڑنے لگی تو وہ کہنے لگی واہ حزنا ہو، ہائے افسوس، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا یہ کیوں کہتی ہے واہ حزنا ہو، بلکہ یوں کہو واہ تربا ہو۔ اللہ اکبر، میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب وصل یار کا ذریعہ بن جائے موت تو پھر موت محبوبہ بن جاتی ہے، موت پھر جو ہے وہ پریشان کن نہیں ہوتی۔ اعمال خیر کے نتیجے کے اندر تو انسان تڑپتا ہے کہ میں مالک کے حضور پہنچوں۔ آج ہمارے عمل کمزور ہو گئے اور ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اور دنیا کے اوپر بھی بے توقیر اور آخرت کی منزل ابھی باقی پڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید سے وابستگی اختیار کرے، اس کے 6-7 حق ہیں جن کو ادا کرنا ہمارے ذمہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے، یہ کتاب اللہ کا پہلا حق ہے اور ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اور ہمیں اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی۔ ماضی میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس کی قیمتیں ادا کی۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں کوڑے کا نشان نہیں تھا۔ جب معتزلہ نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اور آپ کھڑے ہو گئے قرآن مخلوق نہیں کلام خالق ہے، اور پھر وقت کے حکمران بھی معتزلہ کے ہم نوا ہوئے، تو آپ کو جیل لے جایا گیا اور آپ کی کمر پہ اور بدن پہ کوڑے برسائے گئے، لیکن آپ ہر کوڑے کی ضرب کے بعد کہتے تھے قرآن مخلوق نہیں کلام خالق ہے۔ تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی، ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی۔ ہم نے آغوش مادر سے یہ سبق لیا، ہم نے آغوش پدر سے یہ سبق لیا، اور قرآن مجید پہ ہمارا یقین بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی تکلیف اٹھائے تیقن کی دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق اور ربط باطن ہے وہ پہلا حق ہی ہے کہ اس کو اللہ کا کلام مانا جائے۔ تقسیم ہند سے پہلے ایک قبر کو کھودا گیا، 7 والی قبر کی لحد کی ایک اینٹ گر گئی، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ خیر تجسس و شوق اور بڑھا تو ایک اینٹ خود اتار دی، تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں تازہ گلاب اگا ہے جس کی شاخیں پھولوں سے بھری ہیں اور مہک ہے لحد میں۔ خیر قبر بند کر دی اور صاحب قبر کے گھر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ کون سے نیک عمل کرتا تھا، اس کا تتبع کریں اور پھر اس کی اتباع کریں۔ خیر اس کی بیوہ مل گئی، اگرچہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا کہ تیرے شوہر کی قبر کھل گئی، اور ہم نے دیکھا اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور لحد خوشبوؤں سے بھری تھی، تازہ گلاب تھے۔ ہم پوچھنے آئے ہیں کہ تیرے شوہر کا کون سا عمل تھا کہ قبر میں اس کو یہ اعزاز ملا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرا شوہر ایک سادہ دیہاتی شخص تھا، میں نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی ایسا خاص عمل تھا کہ اتنا بڑا اس کو صلہ ملا ہو۔ ہاں مجھے ایک عمل اس کا یاد آیا، اور وہ یہ کہ میرا شوہر قرآن مجید پڑھا تو نہیں تھا، لیکن جب وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتا اور لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے، وہ ایک زمانہ تھا نا، لوگ فجر کی نماز کے بعد ہر شخص قرآن پڑھا کرتا تھا، اب ہر شخص فیس بک کھول کے دیکھتا ہے۔ وہ زمانہ تھا لوگ روزانہ صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا کرتے اور برکت بھی ہوتی تھی۔ اس وقت گھروں میں بھی تلاوت ہوتی تھی، بوڑھی خواتین بھی، بچے بھی، صبح کا آغاز کتنا نورانی ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہر گھر میں جن بھوت آ گئے، سایہ آ گیا، کسی کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ٹونا ہو گیا، تعویذ ڈال دیے۔ یہ اس لیے تعویذ ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب گھروں میں قرآن تھا یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، گھروں میں نور ہوتا تھا، رحمت کے فرشتے اترتے تھے، کرم نوازیوں کے اجالے تھے۔ تو وہ کہتی ہے میرا شوہر پڑھا نہیں تھا۔ جب قرآن کھولتے لوگ نماز کے بعد تو اس سے بڑا محسوس ہوتا کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا۔ تو خیر یہ واپس آتا بوجھل قدموں سے اور گھر میں آ کے طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتا، اس کو کھولتا، چومتا، آنکھوں میں آنسو رواں ہوتے، اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا میرے مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی نہیں پتا کیا لکھا ہے، یہ بھی حق لکھا ہے۔ تو سطروں پہ انگلیاں پھرتا چلا جاتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔
تو آج اس کی قبر میں جو اجالا ہے قرآن کے ساتھ اس محبت کا نتیجہ ہے، اور جو ساری زندگی قرآن کے نام لگا دے اس کی قبر میں کتنی روشنیاں ہوں۔ اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے اس کو اللہ کا کلام مانا جائے۔ اس کتاب کا دوسرا حق صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، یہ معمول زندگی بنا لے۔ آپ کے ہر دن کا آغاز کتاب اللہ کی تلاوت کے ساتھ ہو، معمولات زندگی میں شامل کر لیں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کا خوگر بنائے، یہ رب سے ربط کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ ساحل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کہا ساحل جنگل میں رہتے ہو، آ جاؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، یہاں دن اور راتیں کیسے کاٹتے ہو؟ تو ساحل نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ تم تنہا ہو۔ تو ساحل بن عبداللہ تستری فرمانے لگے تم نے غلط دیکھا، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، بلکہ فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ آگے فرمایا لم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا حضرت رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا خراج نہیں دیتی۔ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، فیہ الہدا والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے تمسک اختیار کر لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ روشنیوں کا مینارہ نور ہے، اس سے تعلق مضبوط کر لو۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ اچھا سنو، میرے حضور نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے تو اجمی ہونے کی وجہ سے یا زبان میں کوئی لکنت ہے یتتعتع فیہ، وہ قرآن پڑھتا ہے تو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے، ثواب اس کا دوہرا ہو جاتا ہے کہ اس کو جو تکلیف ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کتاب کی تلاوت اس کتاب کا دوسرا حق ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے اس امت کو دوبارہ کھڑا کرنے کا۔ یہ امت کھڑی ہو جائے گی اگر قرآن سے جڑ جائے، اتنی روشن کتاب کسی امت کے پاس نہیں ہے، ان کی کتابوں میں تحریف راپ آ گئے، یہ نسخہ جامعہ ہے، یہ حیات بخش کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، میں کھل کے نہ بتا دوں جو میرے سینے میں چھپا ہوا ہے، ای کتابیں نیز چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور شے ہے، یہ کھڑا کر دیتی آنکھ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم۔ اللہ اکبر۔ گر تو نی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا، اس سے وابستگی اختیار کر۔ تیسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا جائے، اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے۔ یہ کتاب کہتی کیا ہے؟ یہ محافل قرات ہوتی ہے نا، تو بعض کا وہ پڑھنے والا قاری پڑھ رہا ہوتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، تو بندے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہا کیا جا رہا ہے، چونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کتاب کو۔ اس کتاب کو سمجھو۔ کسی امبیسی سے آپ کے نام کوئی خط آ جائے اور وہ زبان آپ نہ جانتے ہوں تو اتنی دیر تک آپ کو قرار نہیں ملتا جب تک کسی ایسے شخص کے پاس جا کے اس کے مندرجات نہیں سمجھ لیتے جو زبان کو جانتا ہو۔ آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی خوشخبری ہے، کوئی بلاوا آیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو رسول کریم کی وساطت سے یہ رب کا پیغام ہے امت کے نام۔ اس کو سیکھو، اس قرآن کو سمجھو کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کا چوتھا حق یہ ہے اس کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے۔ کتاب ہدایت ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کسی زمانے میں اس کو صرف کتاب تلاوت سمجھا، بس تلاوت کر لی اور بس حق ادا ہو گیا۔ اس کے مفاہیم و مطالب کیا ہیں ہم نے ترک کر دیا اس کو، لیکن اب کتاب تلاوت بھی نہیں سمجھا، اب صرف کتاب ثواب رہ گئی ہے۔ جب ہم نے گھر نیا بنایا، مکان بنایا، جب فیکٹری بنائی، دکان کھڑی کی، تو ہم نے بچوں کو بلایا اور قرآن پڑھا لیا کہ برکت ہو جائے گی۔ ہم نے مرنے والوں
کی روح کے اصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی. کوئی ہمارا بوڑھا بزرگ فوت ہو گیا تو مدرسوں میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی 5 قرآن دے رہا ہے, کوئی 10 پڑھے قرآن دے رہا ہے. ہم سمجھ لیا بس کتاب ثواب. اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے کتنا دل آویز ہے. ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش تورا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسان بمیری. اقبال کہتا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ میں اس کی تلاوت کروں اور اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن اقبال کہتا ہے مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا, کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. یہ حیات بخش کتاب ہے, زندگی دینے والی کتاب ہے, یہ مردہ قوموں کو کھڑا کر دینے والی کتاب ہے, یہ پستیوں سے بلندیوں تک پہنچانے والی, یہ غلبے کی تعبیر ہے کتاب. لیکن ہم نے صرف اس کتاب زندہ کو کتاب ثواب بھی سمجھ لیا اور ہم نے اس کو بھی اپنے اس بوڑھے کی روح نکالنے کے لیے ہم نے تلاوت شروع کر دی. حالانکہ یہ کتاب زندگی بخش تھی, حیات آفرین تھی. اس کتاب سے وابستگی, اس کے تقاضوں پہ عمل ہمیں کھڑا کر دے گا. کہاں وہ عرب کے بدو. حضرت عمر ایک زمانے میں ارض تہامہ سے گزرے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. تو کسی نے کہا عمر 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور بچوں کی طرح رو رہے ہو, بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا یہی جگہ تھی اور میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے کہ ان کو لائن میں سیدھا کھڑا کرو. میں آگے والا سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا, پیچھے والا سیدھا کرتا تھا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا, بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کرتا تھا, درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا. تو میرے باپ نے مجھے بڑا مارا تھا, تم ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے. کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور آج شرق سے لے کر غرب تک سارے انسان بھی ایک قطار میں ہے. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. مجھ سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے. تو اس کتاب میں کھڑا کر دیا, امت بنا دیا. لیکن ہم نے اس کتاب کو پھر چھوڑ دیا اور پھر رسوا ہو گئے اور پھر کار مسلط میں گر گئے. اور آج ذلتیں, رسوائیاں, نقبتیں ہمارا مقدر بن گئی. بے توقیری ہماری یہ بھی ہو کہ ہمیں ویٹو کا حق بھی حاصل نہ ہو. دنیا کے اوپر جو ذلت ہماری ہے کہیں دیکھنے سننے کو نہیں ملتی. آج ہے رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ, جو سراپا نازتے ہیں آج ہیں مجبور نیاز. آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ جن کے نام سے دنیا کامتی تھی آج وہ کہاں کھڑے ہیں. اور آج ہماری کہانیاں رہ گئی ہیں ماضی میں, لیکن حال میں ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کتاب کو چھوڑنے کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے, اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے. رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوں پرور جہاں رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے. خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے, اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں, ہمارے بدن چیرے جا رہے ہیں. یہ منظر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں برما کے اندر حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کر کے سامنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آج بھائیوں کو باندھ کے ان کے سامنے بہنوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے. اور آج یہ ذلت, یہ رسوائی, یہ نقبت ہمیں کتاب اللہ کو چھوڑنے کے نتیجے میں یہ سہنا پڑ رہی ہے. آج بھی اگر اس کتاب سے ہم جڑ جائیں اور اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی ہے. یہ سربلندیوں کی ضمانت ہے یہ کتاب, یہ عزتوں کا ذریعہ ہے, یہ غلاموں کو عزت دینے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مکہ سے کہا نا کہ تم یہاں آؤ تو واپسی اپنی جگہ پہ کسی کو اپنا نائب گورنر مقرر کر کے آؤ گے تو کس کو کر کے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا میں ابن ابزے کو کر کے آؤں گا. تو کہا ابن ابزے کون ہے؟ کہا یہ غلام ہے. تو کہا ایک غلام کو آپ جو ہے وہ گورنر مقرر کر کے آ رہے ہو. تو حضرت عمر کو گورنر مدینہ جواب دیتا ہے یہ قرآن کا جاننے والا ہے. تو قرآن کا جاننے والا ہو تو ذات کا غلام بھی ہو تو عزتوں کی مسند پر بیٹھتا ہے. اور آج ہم اس کتاب کو چھوڑ گئے. یہ کتاب کا چوتھا حق تھا کہ اس کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے. کتاب اللہ کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کو بطور قانون نافذ ہونا چاہیے تھا. یہ کتاب صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ایک پورا نصاب زندگی ہے.
اور اس کے ہوتے ہوئے آج ہم غیروں کے قوانین پہ کیوں راضی ہیں؟ اور 56-57 اسلامی ریاستوں کے اندر کیا عملی رنگ کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات کہیں رائج ہیں؟ اگر رائج ہیں تو نام لیجئے، اور اگر رائج نہیں ہیں تو ہماری یہ کوتاہی ہمیں رسوا اور ذلت کے گڑھے میں ڈال چکی ہے۔ تو اس کو بطور قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کا 5واں حق ہے۔ اس کتاب کا 6واں حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو، اس کے میسج کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا عمل لوگوں کو راغب کرے گا دین کی طرف، لیکن دیکھیے ہم عملی طور پہ کورے ہو گئے ہیں، اور جس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج دنیا اسلام کا نام تو سنتی ہے، اسلام کا عملی روپ کہیں نہیں دیکھتی۔ اگر اسلام کا عملی روپ ہمارے وجود میں ہو تو پھر لوگ ہمیں دیکھ کے کلمہ پڑھیں۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ امام محمد بن حسن شیبانی جب بصرے آئے نا، تو یہودیوں کا ایک مناظر کھڑا تھا امام کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ میں مسلمانوں کے امام پر ایسے سوال کروں گا جواب نہیں دے سکے گا، اور وہ اس طرح کے دعوے کر رہا تھا۔ لیکن جو ہی امام محمد گھوڑے پہ سوار آئے، چمکتا ہوا روشن چہرہ، سر پہ سفید امامہ، جسم پہ سنت کا جامہ، حضور کی سنت کا عکس چہرے پہ، اور سیاہ داڑھی اور روشن چہرہ، اور جو ہی امام محمد کی سواری قریب آئی تو جو مناظرہ کرنے کھڑا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے اس مناظر کو کہا کہ تو مناظرہ کرنے آیا تھا، تم نے دیکھتے کلمہ پڑھ لیا، کوئی بات بھی نہیں کی؟ تو وہ بولا جب میں نے امام محمد کے چمکتے چہرے کو دیکھا، ان کی روشن پیشانی کو دیکھا، تو بے ساختہ میرے دل میں یہ بات آئی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو آج ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہے۔ یہ انڈیا سے کتاب لکھی گئی ہے، عرب کا چاند، سوامی لکشمن پرشاد، ایک انڈین رائٹر ہے ہندو، جس نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے۔ 250-300 صفحات پر مشتمل مختصر کتاب ہے، اور میں نے بچپن میں اس کو 2-3 مرتبہ پڑھا ہے، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ سطروں میں لفظ نہیں چراغی رکھے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے سوال کیا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ ایمان تازہ ہوتا ہے، اور کتنے لوگ اس کتاب کو پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس کا جواب سنیے۔ وہ ہمارے ہاں ایک گاڑی چلتی تھی جس کے پیچھے لکھا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، اگر ہم نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں، ورنہ اگر عقل ہو تو اتنا زناٹے دار تماچا ہے کہ کئی راتوں کی نیند اڑ جائے۔ اس نے کہا تھا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا اور میں نے سیرت کے روشن گوشے دیکھے تو میرے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ میں اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا۔ لیکن جب دور موجود کے مسلمانوں کی حالت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اگر کوئی واٹر کولر رکھتا ہے تو دوسرا شخص اس کے گلاس بھی چرا کے لے جاتا ہے۔ جب ہماری یہ حالت ہوگی، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ جب یہ ہمارا عکس ہوگا، اس آئینے کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ ننکانہ صاحب گیا تو واپس مجھے ملا تو بڑا ازوردہ تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں ننکانہ گیا تو مجھے شوق ہوا کہ سکھوں کا گردوارہ دیکھتا جاؤں، تو میں جب جوتے اتار کے سمیٹنے کے چکر میں تھا کہ کسی کونے خدرے میں رکھ دوں واپس مجھے مل سکے، تو ایک سکھ میری جانب آیا اور کہنے لگا حضرت جوتے پڑے رہنے دیجئے، یہ سکھوں کا گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد تو نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس جگہ پہ نہیں کھڑے؟ اپنے کردار پہ غور کریں۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آج ہماری تقریریں بہت لمبی ہیں لیکن ہمارے کردار سکڑ گئے ہیں۔ اس کتاب سے وابستگی کردار سازی کی ضمانت ہے، اور اس کے میسج کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، اور اس کتاب کا آخری حق ہمارے ذمہ یہ ہے اس کی ناموس کی، اس کی عصمت کی، اس کی آبرو کی حفاظت کریں۔ کتاب اللہ کی آبرو کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے اوپر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی اصلی حالت اور اصلی زبان میں موجود ہو۔ کتابوں میں تحریف راپ آ گئی، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد قرآن آج بھی اپنی اصلی صورت کے اندر موجود ہے۔ یہ روشنی کا منبع و مصدر، اور میں کہتا ہوں اس کتاب کو سامنے رکھ کر کے
ہم باہمی تفرقات بھی مٹا سکتے ہیں، اس کتاب کو سامنے رکھ کے ہم گروہ بندیاں بھی ختم کر سکتے ہیں، باہمی مخاصمتیں، لڑائیاں اور جھگڑے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری وحدت کی علامت ہے، یہ کتاب ہمارے عروج کی علامت ہے، یہ کتاب ہمارے بانک پن کی علامت ہے۔ اس کتاب سے وابستگی دنیا اور آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے، لیکن یہ امت اس کتاب کو عملاً چھوڑ چکی ہے۔ بس گھروں میں تاکچوں پہ کتاب رکھی تو ہے، کبھی کبھی کوئی مشکل زندگی میں آئی تو کتاب کی تلاوت کر لی اور سمجھ لیا کہ حق ادا ہو گیا۔ یہ پورا نصاب ہے ہماری زندگی کا، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ صحابہ حضور سے 10 آیتیں پڑھتے تھے اور پھر ان پہ عمل کرتے تھے، پھر 10 اگلی آیتیں پڑھتے تھے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، تو اس کتاب سے وابستگی، اس کتاب سے دل بستگی، اس کتاب سے تعلق خاطر اور اس کتاب سے رشتہ روح جب قائم ہوگا تو پھر ہم دنیا کی درماندہ پست اور بے توقیر قوم نہیں ہوں گے، ہم دنیا کی سربلند اور معزز قوم ہوں گے۔ اور امت مسلمہ کثرت کے باوجود آج جس جگہ پہ کھڑی ہے، اور دیکھیے آج روز نئے نئے ایشو سر اٹھاتے ہیں، کبھی ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا، کبھی اور کوئی مسئلہ آ گیا۔ یہ کیوں ہے؟ ہم بے توقیر ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ورنہ کسی کی جرت کیا ہے کہ کوئی ایک حرف بھی بدل سکے؟ کیوں یہ جرت پیدا ہوئی؟ اپنے اندر سے لوگوں کو کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ہم تشدد اور افتراق میں مبتلا تھے، ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں پھاڑ رہے تھے، ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے تھے، ہم گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دے رہے تھے، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں تھے، اور اتنے حساس حملے ہمارے اوپر ہو گئے، اور ہمارے حساس جو ہے وہ نازک مسئلے پر جو ہے وہ جرت ہو گئی، اور لا دینی قوتیں جو حکومت کی صفوں کے اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے اتنی بڑی کارروائی کر دی کہ ہم دیکھتے رہ گئے۔ تو اس لیے یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کتاب پہ آئیں گے تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ یہ کتاب امت کو وحدت کی لڑی میں پرو دے گی، امت جسد وحدہ کی صورت میں کھڑی ہوگی، اور کسی مائی کے لال کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھ سکے، ترچھی نظر سے بھی دیکھ سکے۔ یہ کتاب ایسے زندگی دے گی اور عروج اور بانک پن دے گی۔ باقی رہی بات ختم نبوت کی، تو یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، یہ ہمارا اساسی عقیدہ ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور یہ اچھی طرح سے ہمیں جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو، مرزائیوں کو باور کروانا ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے، مرزائی آج بھی کافر ہے، اور یہ ہمارا طے شدہ عقیدہ ہے۔ اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ پاک ستھرے، چاہے 7 سمندروں کے پانی سے بھی آپ کو دھو کر کے آگئے، جب تک میرے آقا کے ختم نبوت کا اقرار کر کے مرزے پہ لعنت نہیں بیچتے ہیں تو ان کے کفر میں کوئی شک باقی نہیں ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین کو، مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا اسمبلی کے اندر، تو لاہوری گروپ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہم تو مرزے کو نبی نہیں مانتے، ہم تو اس کو مہدی وقت مانتے ہیں، اس کو ہادی مانتے ہیں، اس کو رہنما اور مرشد مانتے ہیں۔ تو علماء نے کہا تم تو اسے مرشد، ہادی اور مہدی مانتے ہو، جو اس کو مسلمان بھی مانے وہ بھی کافر ہے۔ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تو اس لیے آج یہ قوتیں کھڑی ہیں اور پوری دنیا ان لوگوں کو فنڈنگ کر رہی ہے، تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی سوچیں ہم کیوں تشدد کے اندر اور افتراق کے اندر بٹے ہوئے ہیں، ہم کوئی گروہوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں یکجا ہونا ہوگا اور اس قرآن کے اوپر آنا ہوگا، اور قرآن کی فکر کو اپنا کے دنیا کے اوپر غلبے کا خواب شرمندہ تعبیر ہونا ہوگا۔ آج نہیں تو کل ضرور ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو اللہ کسی اور سے یہ کام لے گا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ ہمیں صحیح احادیث کے اندر یہ سارے نقشے موجود ہیں احادیث کے اندر کہ ایک وقت آئے گا اس امت کو ایسا غلبہ نصیب ہوگا کہ شرق سے لے کر غرب تک ہر چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا ہوگا۔ اور وہ وقت آئے گا، اگر کسی درخت کے پیچھے یا کسی پتھر کے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوگا، ایک کافر چھپا ہوگا، تو وہ پتھر بول کے آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، میرے پیچھے یہ ظالم چھپا ہوا ہے۔ صرف حدیث میں آتا ہے غرقد نامی ایک درخت ہے جس کو شجرۃ الیہود بھی کہا گیا، وہ صرف یہودیوں کو پناہ دے گا، اور وہ آج کل اسرائیل میں کاشت بھی ہو رہا ہے۔ غرقد، یہ بقی کو بھی بقی غرقد کہتے ہیں، جنت البقی کو، یہاں بھی وہ جو ہے وہ جھاڑیاں تھی غرقد نامی۔ تو غرقد نامی ایک درخت ہوگا جو شجرۃ الیہود ہے، یہودیوں کو پناہ دے گا۔ باقی کائنات کے اندر کوئی پتھر بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا اور غیر مسلموں کو پناہ نہیں دے گا۔ اللہ اسلام کو اتنا غلبہ دے گا، پھر پوری کائنات میں ایسا پائیدار امن پیدا ہوگا۔
آج امن کمیٹیاں بنتی ہیں، امن قائم نہیں ہوتا. آج امن پہ سیمینار ہوتے ہیں، امن قائم نہیں ہوتا. آج کتنا سرمایہ لگاتا ہے، انٹرنیشنل امن پیس کانفرنس کی جاتی ہیں، لیکن امن قائم نہیں ہوتا. لیکن پھر اتنا امن قائم ہوگا جب خلیفۃ المسلمین راج کریں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ امن کا عالم یہ ہوگا کہ بھیڑیا اور بھیڑ ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہوں گے، بھیڑیوں کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس کو کاٹ بھی سکے، اس لیے کہ خلیفۃ المسلمین کا خوف اس کے سینے کے اندر موجود ہے. سانپ بھی کاٹ نہیں سکے گا انسانوں کو، اتنا پائیدار امن قائم ہوگا. تو وہ وقت تو آنا ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے، ہمارا کردار کیا ہے؟ کیا ہم صرف اسلام کا نام لینے کے لیے رہ گئے ہیں؟ اسلام کی روح بھی کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس وقت کی نشاندہی کی تھی. کیا یہ وقت اور ہمارے حالات کیا اس کے مصداق نہیں ہیں؟ کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ ولا يبقى من القرآن الا اسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی، ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. قرآن صرف بطور رسم الخط کے رہ جائے گا، روح قرآن سینوں سے نکل جائے گی. آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہمیں ضرور غور کرنا ہے. ہمارا کام اپنے حصے کا کام، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے، اور اپنے معمولات میں شامل کیجئے. آج کے اس درس قرآن کے اجتماع کا یہ میسج لے جائیے اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو بٹھائیے. کم از کم روزانہ کے 2 رکوع مفہوم اور مطلب سمیت قرآن مجید کے اپنے گھر کے اندر اس کا رواج ڈالیے. ہم ضامن ہیں اپنی نسلوں کے، ہم نے اپنے بزرگوں سے دین لیا، اب ہماری نسلیں ہم سے کیا لے رہی ہے؟ جب ہماری نسلیں ہم کو صبح اٹھ کے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپنا سٹیٹس چیک کرنے یا اپلوڈ کرنے کا دیکھ رہی ہے، تو وہ بھی آگے یہ کچھ ہی کرے گی. تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ جب صبح ہوتی تھی تو وہ قرآن کھول کے رویا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ہمارے اندر دین کی جو رمق ہے ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے. اقبال نے کہا تھا نام تو از پدرا مختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. تو ہم نے اپنی نسل کو سکھا کے جانا ہے. تو 2 رکوع کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کے اپنے معمولات زندگی میں بنا لیجئے. باقی اس دین کا اللہ خود محافظ ہے. اگر ہم خدمت، نوکری اور عمل کی راہوں کے مسافر نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ اور لے آئے گا. لیکن ہم نے اپنی نیاز مندی پیش کرنی ہے، قرآن سے بھی محبت کرنی ہے اور صاحب